فاشزم کے متاثرین ہیں انہوں نے یہی کہا ہے عدالت میں کہ پولیس جان بوجھ کے شامل تفتیش نہیں کرتی. جج صاحب نے ان کو موقع دیا ہے کہ شامل تفتیش کرو، ورنہ میں قانون کے مطابق جو کچھ اویلیبل ہے ریکارڈ اس پہ فیصلہ کروں گا. وی اپریشیٹ دیٹ کہ جج صاحب قانون کے مطابق اور جو اویلیبل ریکارڈ یہ ہے کہ سارے سیاسی مقدمے ہیں سارے جھوٹے ہیں اور بنانے والے بہت بڑے جھوٹے ہیں. دوسرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مصنوعی طریقے سے لوگ مان جائیں کہ ہم نے استحکام پیدا کر دیا. اس کے لیے ولاگر فلم سٹارز، ایکٹنگ کرنے والے مرد خواتین سارے ان کے اوپر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک معیشت میں بحال ہو گیا ہے. میں آپ کو 3 لائنوں کا کمپیریزن دیتا ہوں. پہلا، بہت سارے لوگ چیختے تھے کہ عمران خان کے دور میں بجلی پر یونٹ 14 روپے پہ چلی گئی ہے. اب ایک رات میں 24 گھنٹے کے اندر 7 روپے ایک دن اور 3 سے زیادہ ایک دن پر یونٹ وہ چلی گئی ہے بجلی تقریباً 70 روپے پہ پر یونٹ. آپ اپر لمٹ اس کی دیکھیں 70 روپے پر یونٹ پہ چلی گئی ہے. اور عمر ایوب خان یہ فائنانس منسٹر رہے ہیں، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ 100 روپے پر یونٹ کو بھی ٹچ کرنے والی ہے. استحکام کا واحد راستہ ہے عمران آئے گا، استحکام آئے گا. عمران کا راستہ روکو گے، استحکام کا راستہ روکو گے. عمران کا راستہ روکو گے، معیشت کا راستہ روکو گے. عمران کا راستہ لوگوں کے اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا راستہ روکو گے. عمران کا راستہ روکو گے، پاکستان کو دنیا میں باعزت ملک بننے کا راستہ روکو گے، اور وہ تجربہ تم نے کر لیا ہے. آپ نے دیکھا امریکن کانگریس ان کے خلاف بولی ہے، آپ نے دیکھا اقوام متحدہ ان کے خلاف بولی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ، فوری طور پہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کا ٹرائل اوپن کیا جائے. 7 وزرائے اعظم، جس میں سے 3 وزرائے اعظم کا فزیکلی اور چوتھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس میں نے کھولا تھا بطور وزیر قانون، اور اس کے بعد میں نے استعفیٰ دیا تھا وزارت سے. 3 صدر ان کے کیسز چلے ہیں، ان میں سے 2 علوی اور آصف، دونوں کا میں وکیل تھا. تو کون سا خطرہ ہے جو پوری ریاست مل کے ایک عدالت تک عمران خان کو لے جانے سے ناکام ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو آتی ہے، ان کی کانپیں ٹانگ جاتی ہے، اور یہ سارے کے سارے جتنا پیسہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے، ایک ویڈیو ایک پکچر عمران خان کی ایک جھلک سے یہ ڈرتے ہیں. دوسرا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان مقدمات کے اوپر فوری طور پہ ہائی پاور جوڈیشل کمیشن سٹنگ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کی بنایا جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا، بلکہ اصلی ملزم پکڑے جائیں گے. جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ سارے بے گناہ ہیں. میں لاہور کی جو خواتین، پنجاب کی خواتین ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں لاہور کے جو کارکن ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، میں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر نظام چلانے کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 90 اور 91 میں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہوگی، ایک وزیر اعظم ہوگا، کابینہ چلائے گی. وزیر اعظم لنگڑا لولا سے اگلی سٹیج پہ پہنچا ہے. وہ کہتا ہے بجٹ میں نے نہیں بنایا. اندر بیٹھ کے وہ بہت معتبر لوگوں کے سامنے کہتا ہے مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو، میں نے کون سا الیکشن جیتا تھا. ایک اور جگہ کہتا ہے کہ میں پبلک کا کیوں پرواہ کروں. پبلک نے بینگن کو ووٹ دے دیا، پبلک نے بینجو کو ووٹ دے دیا، پبلک نے جوتے کو ووٹ دے دیا، ہمیں ووٹ کی جگہ جوتا دیا ہے. یہ عوام کے دشمن ہے، یہ نظام عوام کا دشمن ہے، غریب کے دشمن ہے، غریب کا نظام دشمن ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں بجلی پہنچا دی گئی ہے اس کا نتیجہ لوگوں کے پاس صرف یہی رہے گا کہ وہ سڑک پہ نکل آئیں. جہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں، جہاں پہ لوگوں کے بچوں کے دودھ بند ہو گئے ہیں. فرانس کے شہر پیرس سے زیادہ دودھ پاکستان میں مہنگا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لندن کے اخبار نے لکھا ہے. اس نے لکھا $1.3 پر لیٹر پیرس میں ہے،
1.2 پر لیٹر 2.9 سم تھنگ پیرس میں ہے، اور 1.33 جو ہے پر لیٹر پاکستان میں دودھ کا ریٹ ہو گیا ہے. اور ان حالات کے اندر کسی کا بھی گزارا، نہ آپ نہ میں نہ کوئی دوسرا سفید پوش گزارا کر سکتا ہے. اس کے لیے نظام کی تبدیلی. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، عمران خان نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا پچھلی میٹنگ میں. انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کا ٹائم تھا وہ 8 فروری کا تھا. 8 فروری کو سارے بیٹھتے، آپ کا فیصلہ تسلیم کرتے، جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ تسلیم کرتے. اس کے بعد پبلک کے کانفیڈنس سے پبلک کے مینڈیٹ والی حکومت بنتی تو استحکام آتا. 8 فروری گزر گیا. 9 فروری کو ہمارا ڈاکو ہمارے گھر میں آ گیا. اس نے آ کے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا. اس کے اوپر ایک کلاشنکوف رکھی، کہتا مجھ سے گفتگو کرو. کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. فوری طور پہ نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اور فوری طور پہ نئے انتخابات کی ضرورت ہے. اور میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جس طریقے سے دلیری سے عمر ایوب خان نے، شیخی فراز نے، دوسرے لوگوں نے کھڑے ہو کے، اور جو میرے ساتھ وکلا ہیں، وہ جو لوگ ہیں، انہوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے، وہ مقابلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے عظیم مقابلہ ہے. ہم لوگ کھڑے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے. یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ 15 20 30 50 لوگ ہمیں کہیں اس طرح سے زندگی گزارو، ہم مان جائیں. ہم اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح سے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے. سر، پاکستان میں 34 کروڑ یونٹ بجلی کے مفت جا رہے ہیں. ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگتا؟ پاکستان میں جو سب سے بڑی اس وقت ہاؤسنگ کی سرکاری محکموں کی انڈسٹری ہے، ہاؤسنگ کی جو کالونیاں ہیں، ہاؤسنگ کی جو اتھارٹیز ہیں، ان کے اوپر ٹیڈی پیسہ ٹیکس نہیں ہے. پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ سولین سائٹ کا ملازم ہو سول سروس والا، یا اسینشیل سائٹ کا ملازم ہو اسینشیل سروس والا، ان دونوں کو کہتے ہیں اس کا پلاٹ، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، آپ کے پلاٹ کے اوپر خرید و فروخت پہ ٹیکس ہے. تو یہ ظلم کا نظام ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اچھا سر، میرا یہ آپ سے سوال ہے بابر صاحب، یہ بات کر لیں پھر جواب دیں.